رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دین اسلام کی جو بنیادی شاخیں ہیں ان میں سے عملی طور پہ جو سب سے زیادہ اہمیت والی اور جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ محنت کی اور اللہ تبارک و تعالی نے جس کے لیے تاکیدی حکم دیا اور کوئی ایک اللہ کے نبی ایسے اس دنیا میں نہیں آئے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کا حکم نہ دیا ہو اور اس کی امت کے اوپر اس چیز کو فرض نہ کیا ہو۔ اس چیز کا نام ہے نماز۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کوئی بھی انسان اپنے وجود میں ایمان کی عمارت جو ہے تعمیر کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر بنیادی طور پہ 5 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ جب تک یہ بنیاد اس کے اندر نہیں ہوگی اس وقت تک اس کا ایمان اور اس کا اسلام جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا، وہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ ان میں سے پہلی چیز شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں، اور فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسری اس کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ نماز کی اقامت ہے، نماز کی حفاظت ہے۔
دوسرے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، فمن اقامها فقد اقام الدین، جو شخص اپنی نماز کی حفاظت کرنا سیکھ گیا وہ اپنے دین کی حفاظت کرنا سیکھ گیا ہے۔ ومن اضاعها، اور جس بد نصیب سے یہ نماز ہی نہ سنبھالی گئی، فقد اضاع الدین، اس نے دین اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے، اس نے اپنا دین برباد کر دیا ہے، ضائع کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام اس چیز پہ بہت زیادہ فکر مند ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی شخص کو کسی جگہ کا عامل اور گورنر بنا کر بھیجتے تو اس کو سب سے پہلا جو پیغام اور خط دیتے وہ لکھ کے دیتے، اور کیا فرماتے؟ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے جتنے بھی کام ذمہ لگے ہیں ان میں سب سے اہمیت والا کام میرے نزدیک وہ نماز ہے۔ فمن حفظها وحافظ علیہا، جو نماز پڑھتا ہے، نماز کا خیال رکھتا ہے، فقد حفظ دینہ، اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی ہے، اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا ہے، اپنے ایمان کو بچا لیا ہے۔ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ مِمَّا سِوَاهَا أَضْيَعُ، تو جو نماز کو ضائع کر بیٹھا، میں عمر اس سے کیسے امید رکھتا ہوں کہ وہ گورنری کے جو معاملات ہیں وہ صحیح طریقے سے سر انجام دے سکے گا۔ جو اپنے دین اور اپنے ایمان کی علامت نماز کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ دنیا کی کسی ذمہ داری کی حفاظت کبھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کا جو حکم ہے، سب سے پہلے اپنے اوپر نماز، اس کا خیال کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بڑی اہمیت والی چیز ہے، یہ واحد وہ عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت جس نبی کو بھی اس دنیا میں مبعوث کیا ہے، ساتھ میں جب اپنی عبادت کا ذکر کہا ہے تو اس کے لیے نماز کا حکم دیا ہے۔ بے شک ہر امت کے لیے اپنا اپنا ایک طریقہ ہے نماز کا، اس کی اپنی اپنی نماز کی تعداد ہے، ہر نماز کی اپنی اپنی رکعات ہے، لیکن یہ نماز اور لفظ صلاۃ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو حکم دیا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے سلسلہ صحیحہ میں روایت موجود ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن بقبر دفن صاحبہ حدیثا، فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، ابھی اس کی مٹی جو ہے وہ گیلی گیلی تھی، آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ اس وقت یہ جو قبر میں گیا ہے اس کی سب سے بڑی خواہش کون سی ہے؟ صحابہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے، اللہ اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ اس کی اس قبر میں تمنا اور آرزو کیا ہے۔
اور اللہ آپ کو ہی بتا سکتے ہیں، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اس کی آرزو اور تمنا کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رکعتان خفیفتان تحقرون من دنیاکم، آج اس وقت قبر کے اندر اس کی جو آرزو اور تمنا اور جو اس کی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ اللہ یہ ساری دنیا کے مقابلے میں مجھے صرف اتنا وقت دے دے کہ میں ہلکی سی صرف 2 رکعت تیرے سامنے نماز ادا کر سکوں۔ قبر میں انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی کہ مجھے 2 رکعت ہلکی نماز، ہلکی سی 2 رکعت پڑھنے کی جو اجازت مل جائے۔ اور آج میرے رب کا 5 وقت بلاوا آئے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، بار بار اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں بلائے، منادی اور اعلان ہو، مجھے یاد آئے حضرت محمد بن خثیم رحمت اللہ علیہ، ان کے اوپر فالج کا حملہ ہو گیا، انتہائی نشہ کے حالت میں تھے، اذان ہوئی، شرعی طور پہ ان کے پاس اجازت موجود ہے کہ اس قدر بیمار اور لاغر ہیں کہ چل کے مسجد میں نہیں آ سکتے، اور ابھی حملہ ہوا ہے بیماری کا، اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا، لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں پہنچ گئے۔ نمازی کہنے لگے امام صاحب آپ اس وقت میں مسجد کے اندر اس حالت میں، کیا کرب کی حالت ہے؟ فرمانے لگے میرے رب کا بلاوا آئے، اپنے گھر بلائے، اور میں اپنے عذر، اپنی مجبوریاں اس کے سامنے پیش کروں، مجھے اس بات پہ شرم اور حیا آتی۔ آج ذرا سوچیں کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی آواز سننے کے بعد اگر میرے کانوں پہ جھوں تک نہیں رینگتی، میں اپنے کاروبار میں مصروف ہوں، اپنے معاملات میں مشغول ہوں، تو کبھی نہیں آیا کہ باپ 1 دفعہ آواز دے، 2 دفعہ آواز دے تو یہ دنیا کا بدترین گستاخ مانا جاتا ہے کہ اس نے باپ کی بات نہیں سنی۔ اس رب کا بلاوا بار بار آئے اور میں اس کو نظر انداز کر کے سارا دن گزار دوں، پھر بھی میں اس اپنے رب سے رحمت کی امید رکھتا ہوں، مجھ سے بڑا اس دنیا میں نادان کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کو کردار کی ضرورت ہے، کردار پیش کیجئے، اور یہ ایسا عظیم عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، خود بھی نماز کا اہتمام کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا مُرُوا أَوْلَادَكُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سِنِينَ، جب تمہارے بچے اور بچیاں ان کی عمر 7 سال کو پہنچ جائے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان شریعت کا مکلف تب ہوتا ہے جب یہ بالغ ہو جاتا ہے، لیکن یہ نماز ایسا عمل ہے، فرمایا صرف 7 سال کی عمر ہو تو ان کو نماز کا حکم کیا کرو، 7 سال میں اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کیا کرو۔ وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، فرمایا اور اپنی ان اولاد کو اگر یہ 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارا کرو، سختی کیا کرو۔ آج میں اپنی اولاد پہ سختی کس طرح کروں؟ میں خود سوچوں، میں نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں، نماز کے لیے نکالتا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرو، خود بھی اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کرو۔ کیوں؟ اس کی بڑی وجوہات ہے۔ سب سے پہلی اور بڑی وجہ یہ ہے
کہ ساری امتوں پہ نمازیں فرض ہوئی ہیں، لیکن یہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نمازیں فرض ہوئی ہیں یہ عام نہیں ہے، یہ بڑی خاص نمازیں ہیں۔ یہ وہ نمازیں ہیں کہ جن کی فرضیت اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں نہیں کی، باقی اپنی ہر عبادت کی فرضیت جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا پہ نازل کی ہے، لیکن نماز کو فرض کیا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ اور پھر سوچنے کی بات یہ ہے، ذرا دل دماغ حاضر کر کے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 50 نمازیں فرض کی تھی۔ نبی علیہ السلام واپس آئے، بعض روایات میں 7ویں آسمان پہ، بعد میں 6ٹھے آسمان پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اللہ سے ملاقات کی ہے، تحفے میں کیا ملا ہے؟ فرمایا اللہ نے میری امت پہ نمازوں کو فرض کیا ہے۔ کتنی نمازیں فرض ہوئی ہیں؟ 50 نمازیں۔ فرمایا اے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی امت کو خوب جانچ کے آیا ہوں، لوگوں کی میں نے خوب پڑتال کی ہے۔ میں آپ کو آج ہی بتا دیتا ہوں، آپ کی امت جو ہے یہ 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 50 پڑھنا کوئی بھاری تھی؟ صحابہ پہ یہ 50 پڑھنا کوئی بھاری تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے واپسی کا رخ کیا۔ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے کہ یہ امتی میرے نمازی بن جائیں۔ اگر میری امت پہ مشقت ہے تو اے اللہ اس میں تخفیف کر دے، میرے امتی بے نمازی نہیں ہونے چاہیے۔ ایک چکر نہیں، 2 چکر نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 9 چکر لگائے، اور ایک جو چکر ہے اس کی مسافت کتنی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر 7ویں آسمان سے ہی لیا جائے تو 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا کا اتنا سفر ہے کہ 500 سال گھوڑا تیز رفتار میں دوڑتا رہے تو وہ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک پہنچتا ہے۔ کتنی مدت پیغمبر علیہ السلام اتنی لمبی مدت کی مسافت طے کر کے بار بار چکر لگا رہے ہیں، اور کیا عرض کر رہے ہیں؟ اے اللہ میری امت پہ تخفیف کر دے تاکہ میری امت کہیں بے نمازی نہ ہو جائے۔ مجھے اور آپ کو نمازی بنانے کے لیے نبی علیہ السلام بار چکر لگائے، اور میں اور آپ اس نماز کا ذرا خیال ہی نہ کریں، اور ہمارا دعویٰ یہ ہو کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محب اور بڑے جو ہے وفادار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے کتنی محبت تھی۔ غزوہ خندق کے موقع پر نبی علیہ السلام کی نماز عصر رہ گئی، مغرب کا وقت سورج غروب ہونے لگا۔ وہ نبی رحمت کہ جب لوگوں نے پتھر برسائے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے یہی کہتے تھے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ جب لوگوں نے نبی علیہ السلام کی گردن میں چادریں ڈال کے آپ کے گلے کو گھونٹا تو آپ کی یہی دعا تھی اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن جب نماز کا وقت گزر گیا آپ کو اتنی تکلیف ہوئی، اتنا کرم محسوس کیا، ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اجعل بیوتہم وقبورہم نارا، اے اللہ ان بد نصیبوں کی قبریں اور ان کے گھر آگ سے بھر دے۔ قد شغلونا عن صلاۃ الوسطی، انہوں نے تیرے نبی کو نماز عصر نہیں پڑھنے دی۔ اگر ایک یہودی اور عیسائی یا مشرک اللہ کے پیغمبر کو ایک نماز نہ پڑھنے دے، آقا کی یہ بد دعا ہے
اگر میرا کاروبار مجھے 4-5 نمازیں نہ پڑھنے دے تو اس کے لیے دعا کی امید ہو سکتی ہے؟ پھر برکتیں کہاں؟ پھر اولاد نافرمان کیوں نہ ہو؟ پھر گھروں میں بربادیوں کا سامان کیوں نہ ہو؟ جب پیغمبر نے یہ بد دعا دی ہے، جو نماز سے مصروف کرتے اللہ اس کے گھر اور اس کی قبر کو تو آگ سے بھر دے، پھر آگ کے شعلے ہی گھروں میں اٹھیں گے، محبت کی کبھی داستانیں نہیں مل سکتی۔ نماز کا اہتمام کیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا پیار تھا نماز سے، کتنی محبت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہے، بخار اور بیماری کی اس قدر شدت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اچانک ہوش آیا، پہلا سوال کیا کیا؟ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یہ بتا، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نماز پڑھ لی ہے لوگوں نے؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو ابو بکر کو حکم کرو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے، نماز میں تاخیر درست نہیں ہے، نماز پڑھائی جائے۔ تھوڑی سی تخفیف کی، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوش آیا، پھر پوچھا عائشہ نماز لوگوں نے پڑھ لی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا میں اللہ کا نبی حکم دیتا ہوں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کی نماز کو تاخیر میں مت لیے جائے، حکم دیجیے ابو بکر کو کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ طویل حدیث ہے، لیکن جس اشارے پہ، جس نقطے پہ میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اچانک ایک دن اتنی تخفیف ہوئی، کتنی تخفیف ہوئی؟ صحیح البخاری میں ہے، ایک طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ایک طرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کے کندھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے ہوئے۔ اتنی تخفیف ہوئی ہے بیماری کے اندر کہ ہوش و حواس قائم ہوئے، اسی طرح دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قدم مبارک تھے وہ پیچھے وقدماہ تخطاہ، حدیث کے لفظ ہیں، اس قدر نبی علیہ السلام پہ نکاحت تھی، اس قدر سہارا لینے کے باوجود نبی علیہ السلام کے چلنے کے ساتھ ساتھ جو قدم ہیں وہ زمین پہ لکیریں بنا رہے تھے، اس انداز میں چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ کس کام کے لیے؟ نماز کے لیے۔ آج میں کس چیز میں مگن ہو گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، میرے اور کافر کے درمیان، مسلمان اور اللہ کے دشمن کے درمیان اگر فرق دیکھ رہے ہیں تو نماز سے دیکھ لینا۔ اللہ کا بندہ کون ہے اور اللہ کا دشمن کون ہے؟ جو نمازوں سے محبت کرنے والے ہیں وہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اور جو نمازوں کو ضائع کر دینے والے، جو نمازوں کو فضولیات میں گزار دینے والے، نمازوں کے اوقات کو بس فجر کی نماز کی ذمہ داری یا جمعے کی نماز کی ذمہ داری اپنے آپ پہ سمجھ لیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ اپنے دین، اپنے ایمان کو برباد کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ محدثین کے، ائمہ اکرام کے بڑے بڑے سخت فتاوی جات موجود ہیں کہ بے نمازی شخص کس قدر اللہ کے ہاں غلیظ اور گندا ہے، حتیٰ کہ محدثین کے ہاں تو ایسے بد نصیب آدمی کو جو مستقل بے نمازی ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہیں کرنا چاہیے، تاکہ جو مجموعی مسلمانوں کی دعا ہے قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے رحمت کی، اس کا یہ حقدار نہ بن جائے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، بڑا اہم عمل ہے، سینکڑوں احادیث اور روایات اور قرآنی آیات، میں نے تو انتہائی اختصار کے ساتھ اس موضوع کو ذکر کرنے کی کوشش کی ہے، تو سینکڑوں روایات اور احادیث موجود ہیں اس مسئلہ پہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی یہ پیاری لگتی تھی نماز، کس قدر نبی علیہ السلام کو محبوب یہ عمل تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر گھر آئے،
آخری جو لمحات ماں جی عائشہ نے نقل کیے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو جو آخری وصیت کی تھی وہ کیا تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ میرے امتیوں، میں اللہ کا نبی تمہیں آخری وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے بڑے لوگ باپ کے آخری لفظوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، ٹھیک ہے اس میں کوئی برا نہیں ہے، لیکن بے شک وہ غیر شرعی وصیت بھی کر جائے نا تو آگے پوچھتے ہیں پر صاحب اب میرے باپ نے وصیت کر دی ہے، پھر کیا ہے میں یہ پوری کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ 1/3 مال سے زائد کی وصیت درست نہیں ہے تو وہ یہ کر جاتے، کہتے جی کوئی بات نہیں، ہمارے باپ کے آخری کلمات ہیں، میں تو وہ پورے کرنا چاہتا ہوں۔ یار باپ سے محبت ہے، ماں سے محبت ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہے، اس کے لیے دنیا کا سارا خزانہ لٹانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم یہ سوچیں ہمیں اپنے نبی سے کتنی محبت ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ آخری الفاظ ہیں، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحت لوگوں کا خیال کرنا اور اللہ کے حقوق میں سے نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کو ضائع نہ کر لینا۔ کیوں؟ قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلا جو میرے امتیوں سے سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہے۔ اگر نماز کے مسئلہ میں پھنس گئے نہ اللہ کے پیغمبر کی شفاعت کے حقدار ہوں گے، نہ اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں گے۔ تو آئیں گے نماز کی پابندی کیجئے، خود بھی نمازی بنیں، اپنے اہل و عیال کو بھی نمازی بنائیں، یہ انتہائی عظیم عمل ہے، خیر و برکات۔ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے نماز کے فوائد پہ کتاب لکھی ہے اور انہوں نے چیدہ چیدہ اس کے فوائد نقل کیے ہیں، 50 سے اوپر بنتے ہیں جو نماز پڑھنے سے آدمی کو دنیا آخرت میں حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ انتہائی مجرب نسخہ ہے زندگی کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکا سچا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے دین اسلام کی بنیادی جو شاخیں ہیں ان میں سے ایک شاخ اور دین اسلام کی بنیاد کا جز جو دوم ہے نماز کی اقامت، اس کے حوالے سے چند ایک باتیں کی ہیں۔ انتہائی عظیم عمل ہے، اہمیت کا حامل ہے، اور شریعت اسلامیہ نے اس عمل کو ایمان اور اہل ایمان کی نشانی قرار دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی قوم پہ حملہ کرنے کے لیے جاتے تو آپ رات کو حملہ کرنے سے روک دیتے، جاگے پڑاؤ کرتے اور فرماتے میرے صحابہ سنو اس بستی سے کہیں اذان کی آواز تو نہیں آ رہی؟ اگر اذان کی آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ادھر مسلمان موجود ہیں۔ جب اذان کی آواز آئے گی تو کوئی مسلمان اذان کی آواز سن کے گھر نہیں رہے گا، وہ نماز کے لیے آئے گا، اور جو نماز پڑھتا ہوگا وہ اس کو ہم قتل نہیں کر سکتے، اس پہ حملہ نہیں کر سکتے۔ یعنی کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ شخص نمازی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ اس کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہے۔ تو اس لیے خود بھی نمازی بنیں، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکے سچے نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں سب بیماروں کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ کئی ایک احباب نے دعا کے لیے کہا ہے، ہمارے ایک بھائی ہیں ان کی والدہ بیمار ہیں، ادھر ایک نمازی ساتھی ہیں انہوں نے بھی ان کے گھر میں بیمار ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، ان کے لیے سب احباب خصوصی دعا فرمائیں۔ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کام علاج نصیب فرمائے۔
جس مسلمان کی جو جائز ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ پوری فرما دے، جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور فرمائے، مقروض حال لوگوں کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔